شریعت میں تقلید کی حیثیت کیا ہے کہ عام مسلمانوں کو مقلد ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس شخص سے پوچھئے اس کی دلیل کی تقلید واجب ہے، وہی دلیل دے سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تقلید بمعنی کسی شخص تقلید کے متفق علیہ، اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کی بات رسول کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات بغیر دلیل کے مان لینا۔ انہوں نے کہا ایسا کر لو، انہوں نے کہا کہ 100 مرتبہ یا 10 مرتبہ اس طرح ذکر اذکار کرو، سر داہنے بائیں ہلاؤ اور کن، یہ سب چیزیں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو مان لے رہے ہیں تو یہ تقلید ہے اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ پوچھ کر کے کسی سے کوئی نیک کام، بھائی ہمیں عمرہ کیا، ابھی احرام باندھ کیا، کیا کروں، آگے چل کر کے بتا دیا کہ جائیے پہلے آپ طواف کیجئے، پھر اس کے بعد طواف کے بعد صحیح کیجئے، تو یہ اتباع ہوا، تقلید نہیں ہوئی۔ اور تقلید کی شکل نہ پیارے رسول کے زمانے میں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں تھی، اور نہ ائمہ کے زمانے میں تھی۔ خود امام ابو حنیفہ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، امام مالک نے منع کیا ہے، لیکن لوگوں سے سروں پر تھوپ دیا گیا۔ بہرحال ایک چیز رہی، اور جو کہتا ہے کہ ہم مقلد نہیں ہیں تو اس کو بے دین کہتے ہیں لا دین ہے، لا مذہب ہے، انگریزوں کا پٹھو ہے، انگریزوں نے ان کو پیدا کی، بڑی باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، مسلمانوں کی غلط بات نہ بول سکیں۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ بغیر کسی امام کی تقلید کیے ہر امام کو اپنا امام سمجھیں۔ جہاں قرآن حدیث کی دلیل نہیں مل رہی ہے، امام کے اجتہاد کو لیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ ہی کو لیں، آج امام ابو حنیفہ کو، کل ان کو، اور یہ کام عالم کے اوپر ہے۔ فتویٰ دے جو سب سے زیادہ آسان ہے اور دلیل کے قریب ہے، اس کا فتویٰ دے، چاہے امام شافعی کے مطابق ہو، امام مالک کے۔ کسی ایک کے ساتھ اپنے کو باندھنا یہ ظلم ہے شریعت پر۔ میں یہ لفظ جان بوجھ کر کے استعمال کر رہا ہوں، ظلم کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر کسی نہ کسی امام کی تقلید واجب ہے، اور پھر یہ کہنا کہ تمام مذاہب حق ہیں، پھر لڑائی بھی کرنا کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ اگر شافعی حق ہیں تو پھر شافعی رفع الیدین بھی کرتے ہیں، آمین بالجہر بھی کرتے، تو پھر آپ اس پہ لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ جب ہر ایک حق ہے، گائے بھی گابن ہوتی ہے اور بیل بھی گابن ہوتا ہے، سب حق ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے۔ حق ایک ہوگا، حق ایک ہوگا۔ وہی وضو امام ابو حنیفہ کے ہاں جائز ہے، امام شافعی کے ہاں نہیں جائز ہے، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سب حق ہے، آپ یہ کہیے کہ عالم دیکھے دلیل کس کے ساتھ ہے، امام شافعی کے ساتھ ہے، امام مالک کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ ہو اس کا فتویٰ دے۔ کسی کی تقلید کر کے وہ ایک ہی کی تقلید کر کے گناہ گار ہوگا، یہ لفظ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔